جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله العظيم۔ عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں اسلام اور دوسرے مذاہب کا جو معاملہ ہے اور نظریات کا، اس کی روشنی میں ایک یہ نظم ہے ایک بزرگ کی۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، بادشاہت کنگڈم۔ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے۔ دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک دوسرا نظام آیا جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے۔ دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔
پھر ایک نظام آیا کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اسی راہ پر آنا اور دنیا کو لانا یہ اصل منشا ہے۔ جو کچھ محنتیں ہیں مسلمانوں کی، علماء کی، اور علماء کے مختلف طبقات کی، مدرسوں کی، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی، تزکیہ و سلوک کی، تصنیف و تالیف کی، تقریر و تحریر کی، ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پر فرمایا۔ ابھی میں نے پڑھا، ایک صحابی کہتے ہیں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں جو آپ کے علاوہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیا تو نہیں ہے، لیکن اس کے وسائل اور انداز نئے ہیں، اور خلاصہ وہی ہے اس کا جو پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا اور یہ منزل دے کر بھیجا کہ تمہیں دنیا میں اللہ کی بات مان کر، اللہ کے پیغمبروں کے واسطے سے اللہ کا جو حکم آئے اس کو مان کر آنا ہے تو ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور دوسری طرف شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ چیلنج دے کر آیا کہ آدم کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب دنیا کے اندر شیطان کے جو کارندے ہیں جو دونوں برادریوں سے ہیں، انسانی برادری سے بھی اور جنات کی برادری سے بھی، یہ قرآن سے ثابت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ انس پہلے کہا ہے، وہ جو شیاطین انس و جن ہیں انہوں نے اس زمانے میں اس جنگ کو تیز کر دیا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے دین پر، ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا جہاں تک ان کے بس میں ہے مشکل بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بہت ہی مختصر سا وقت ہے اور میرے حق میں اچھا ہے کہ میری کم علمی چھپ جائے اور مجھے آزمائش میں نہ پڑنا پڑے، لیکن اشارے کرنے ہیں چونکہ یہاں بڑی تعداد میں علماء ہیں، تو جو کام ہو رہے ہیں اس مقصد کے لیے، یعنی انسانوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے، اس میں اگر اس کو آسانی کے ساتھ تقسیم کریں تو ایک پہلو یا ایک حصہ تو وہ ہے جو ان اقوام کے سلسلے میں ہو رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں دنیا میں، ان کو اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو اللہ کا آخری مذہب ہے، سچا مذہب ہے، انسان کی فطرت کے مطابق مذہب ہے، انسان کی قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مذہب ہے، اسے کون نہیں جانتا۔ لیکن اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی اقوام میں پڑھے لکھے اور حالات سے واقف لوگوں میں بھی بہت بڑی تعداد، اور جو اکثریت ہے اس کا 80%، 90% طبقہ
اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا اس کو بتایا جاتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں خاص طور سے ساری دنیا کے اندر شیاطین الانس والجن نے مسلمانوں کی جو شبیہ بنائی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، وہ لفظ بھی بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن بولے بغیر کام بھی نہیں چلتا، دہشت گرد کی شبیہ بنائی ہے۔ اور اس کے لیے سارے وسائل استعمال کیے ہیں، اس کے لیے فلموں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے جتنے ابلاغ کے ذریعے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے، ان سب کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو اچھے اخلاق والا پاتا ہے تو ان میں سے وہ آدمی تعجب کرتا ہے کہ اچھا مسلمان بھی اتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ سچائی بتا رہا ہوں مختلف واقعات کی شکل میں جو سامنے ہے۔ اور حد یہ بھی ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکا جو مسلمانوں سے کچھ مانوس تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن اپنے کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا، اور دیوبند میں اس نے گزرنے کے لیے دارالعلوم کے قریب والا راستہ لے لیا، تو وہ جو پیچھے بیٹھا تھا ساتھی، وہ گھبرا گیا بری طرح سے اور روکنے لگا کہ ارے کدھر جا رہا ہے، یہ مار ڈالیں گے، یہ تو دارالعلوم یہاں قریب ہے، دارالعلوم کی طرف کو جا رہا ہے، تو مدرسے کی طرف کو جا رہا ہے، یہاں تو قتل ہو جائے گا ہمارا۔ وہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ تو خاموش بیٹھا رہ اور دیکھ کون قتل کرتا ہے، ہمیں کون کچھ کہتا ہے، میں تجھے دکھاؤں گا آج۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر آیا، اور وہ گھبراتا بھی رہا اور حیرت بھی کرتا رہا کہ یہاں تو کوئی ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو ہماری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، یہاں تو کوئی کسی سے لڑ بھی نہیں رہا۔ جب راستہ پورا ہو گیا اور وہ دارالعلوم کی حدود سے اور دارالعلوم کے علاقے سے نکل گیا تو وہ مطمئن ہوا، اور پھر اس نے اس کو جتایا کہ دیکھو تم نے دیکھا ان لوگوں کو کیسے لوگ تھے، کون کیا کر رہا تھا۔ اس درجے غلط فہمیاں، یعنی دیوبند کا رہنے والا ایک غیر مسلم دارالعلوم کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ قاتل ہیں، ہمیں مار دیں گے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، تو پروپیگنڈے کی طاقت اس کے لیے بھرپور استعمال کی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اس درجے جب غلط فہمیاں ہوں گی تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسلام کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں جو کچھ آج کل دنیا میں کہا جا رہا ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کی وجہ سے ساری دنیا کے کام سامنے آ جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، تو آپ اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت اس موضوع پر ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کی وہ لائن ہے، پھر ایک طبقہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، ان پر الگ انداز سے محنت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی مسجد میں عرض کیا تھا اثر سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے کہ انسان اللہ کو رب مانے، اسلام کو مذہب مانے اپنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اور ماننے کی کیفیت میں اطمینان ہو، یقین ہو، رضا ہو، خوشی ہو، اعتماد ہو، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ تشکیک کا ایک عجیب و غریب ماحول ہے، اور دنیا میں اس کا شکار لوگ ہو رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے، علماء سے کہنا یہ ہے کہ انتھک محنت کی ضرورت ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، میدان کام کرنے کے بدل بھی گئے ہیں، اور طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں، اور اس سے خطرات بھی بدل گئے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے، جیسا کہ میں نے بھی کہا بھی، کہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ بھی لا مذہب ہو رہے ہیں۔ فضلاء مجھ سے پڑھنے والوں نے بھی مجھے بتایا ہے، ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان کے خطرے معمولی خطرے نہیں ہیں، بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، اور کام کرنے کی، اور بہت وسیع پیمانے پر کام کرنے کی۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیں ہراساں نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، محنت کرنی ہے اللہ کے بھروسے پر، اور یقین ہے کہ اللہ کے دین کا نام روشن ہوگا۔ اسلام تو اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن مسئلہ ہے ان بندوں کا، ان انسانوں کا جو دنیا کی محنت کے نتیجے میں اسلام سے یا اس کی روح سے دور ہو رہے ہیں۔
یہ گویا حالات کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ میرے بزرگوں، حالات کا ایک پہلو وہ ہے، ابھی ہمارے مولانا، ہمارے جو کیا ہو گئے وہ نام بول رہا ہوں، بڑی بیل والے جو ہمارے عزیز زاہد، مفتی زاہد سلمہ اللہ تعالیٰ، اتنا قریبی آدمی ہے نام بھول گیا، وہ جو آپ سے عہد لے رہے تھے شریعت پہ چلنے کا اور امیر شریعت کی اطاعت کا، میں نے اشارہ کیا کہ دنیا میں اللہ کی شریعت پر چلنے کی راہ میں رکاوٹیں باقاعدہ کھڑی کرنا، یہ بھی مشن کے تحت ہو رہا ہے، پلان کے تحت ساری دنیا میں کام چل رہا ہے. اور مجھے تو اس ملک میں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ حالات جانتے ہیں، لیکن جو گویا کہ میں پڑھ کر سمجھ رہا ہوں خود، وہ یہ ہے کہ اب کئی طریقے سے ہمیں گھیرا جائے گا، اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی. مسلمانوں کی، اب اس زمانے میں راز تو کچھ ہے نہیں، اس لیے بات کرنے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ ہوگا کہ ان کی دنیاوی ضروریات کو آسانی سے پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایمان و عقیدے کے سلسلے میں ان کو خراب کیا جائے گا، اور ان کا یہ مزاج بنایا جائے گا کہ کیا پریشانی، ہماری جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، دین میں خطرہ آ رہا تو کیا کریں، دین تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. یہ باتیں زبانوں پر آنے لگی ہیں، میں تجربے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ ماحول بڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد ارتداد کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، اور ارتداد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں ایک مسلمان بھی مرتد ہو تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد تو یقیناً ہو رہی ہے. ہمیں یاد ہے یہ بات، اب سے کوئی 25 سال پہلے جوانی میں ہم جوشیلی تقریریں کرتے تھے اور دھڑلے سے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. اب ہمارے سر جھکے پڑے ہیں، ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ بھی بڑھایا جائے گا. اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل، ذرا غور کریں اور بس اپنے آپ کو بدل لیں پھر پورے طریقے پر. شریعت پہ عمل کرنا بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارا فرض ہے. اور شریعت پر عمل کرنے کی آسانی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جہاں کہیں بھی ملے. اس کو ذرا غور سے سمجھیں. اب تک یہ آسانی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، لیکن رکاوٹیں شروع ہو گئی ہیں. آپ حضرات ان علماء سے پوچھیں، ہم نے جہازوں میں اور جہازوں کے دروازوں پر اور بورڈنگ کاؤنٹروں کے سامنے اور ٹرینوں میں اور ایئرپورٹوں پر اور ٹرینوں کی سیٹوں کے درمیان اور ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اب اس میں آہستہ آہستہ تنگی سامنے آنے لگی ہے. کیوں؟ جو مسلمان اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی سہولت دے. در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے بالکل. تو شریعت پہ عمل، یہ جو رکاوٹیں اب آ رہی ہیں طرح طرح سے، یعنی مثال کے طور پر بات کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، 2 مسئلے ہمارے سامنے تازہ ہیں. ایک پچھلے سال طلاق کا جس پر قانون بنا، طلاق ثلاثہ کا. دوسرا اب تازہ حجاب کا. طلاق کے مسئلے میں حکومت نے قانون بنایا، بالکل غلط بنایا ہم کہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو آج کنڈم کیا، مسلمانوں نے تو گھروں میں پہلے سے کنڈم کر رکھا ہے. کیا ہزاروں گھروں کے اندر 3 طلاق دے کر بیویوں کو نہیں رکھا گیا؟ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب ہم نے کی ہے تو اللہ کی طرف سے پابندی بھی آ گئی. بالکل اسی طرح حجاب کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ صاحب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ یہ کہنے کا موقع کس نے دیا ان کو؟ وہ شریعت کے دلائل کا اتنی گہرائی سے کہاں مطالعہ کریں گے؟ ان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جن میں سے کچھ لوگ حجاب کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت منہ ڈھکنے کو تیار نہیں ہے عورتوں میں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حجاب لازمی حصہ نہیں ہے. اس سے بہت پہلے داڑھی کے بارے میں یہی صورتحال ہو چکی ہے. ایک کیس تھا داڑھی کے مسئلے میں، وہاں عدالت نے کہا تھا کہ داڑھی لازم نہیں ہے مسلمانوں میں، اسلام میں. تو شریعت پر عمل ہم خود کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آسانیاں ملیں گی. جو حالات ہیں، اور یہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا،
یہ صرف ہندوستان کے حالات نہیں، یہ ساری دنیا کے حالات ہیں۔ جن ملکوں میں مسلم حکومتیں، وہاں کے بھی یہی حالات ہیں کہ شریعت پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور شریعت کی صحیح شکل کو باقی رکھنے میں تو باقاعدہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں مسلم ملکوں میں بھی، شریعت کی صحیح تشریح کو باقی رکھنے میں۔ ہم یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے شریعت کا جو مزاج اور شریعت کا جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر ہے اس زمانے کے اعتبار سے، مگر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ میں نے اشارہ کیا، علماء سمجھ رہے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور اس کے خلاف کام چل رہے ہیں مسلم ملکوں کے اندر بھی، تو دوسروں کو کیا کہا جائے گا۔ یہ حالات تھے جن کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب ان حالات میں یہ چراغ جل رہے ہیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک باقی رکھے۔ ہوا کیا ہے کہ یہ مدرسے شروع کیے گئے ہیں ایسے حالات میں جبکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہاں حکومت کرتی تھی اور وہ مخالف تھی۔ ان حالات میں اللہ کے بندوں نے، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دیوبند میں کام شروع کیا، پھر سہارنپور میں، پھر مراد آباد میں، پھر فلاں اور فلاں اور فلاں، اور چراغ سے چراغ جلتے گئے، اور ساری دنیا میں ہمارے مدرسوں میں تو چونکہ باقاعدہ دنیاوی مزاج کے مطابق سروے وغیرہ کا رواج نہیں ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ جو علماء دیوبند کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے۔ اور میں نے شاید یہاں کبھی اڑیسہ میں، اب تو بہت دنوں میں آنا ہوا ہے لیکن پہلے بار بار آنا ہوا، شاید سنایا ہوگا کہ دارالعلوم دیکھنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ جو امریکہ کی وزارت خارجہ کا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا حضرت محتمیم صاحب سے دارالعلوم دیکھنے کے بعد کہ بس آپ کا دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ دیکھ کر آئے ہیں، بہت بڑا ہے دارالعلوم، جو جانتے ہیں سب لوگ، لیکن اس کے انداز سے ایسا لگا جیسے اس کو چھوٹا محسوس ہوا ہو۔ محتمیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خفیہ محکمے سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیقات میرے ذمہ ہوتی ہیں۔ میں دنیا کے سارے ملکوں میں، سارے بر اعظموں میں جاتا ہوں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کچھ قابل ذکر تعداد میں، تو میں جہاں گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا اور اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ جہاں بھی میں نے تحقیق کی کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، اب ظاہر ہے اس کو دو کام ملے ہوں گے، یا تو مدرسہ ملا ہوگا یا جماعت ملی ہوگی، تو جماعت کا شجرہ نسب بھی وہیں سے ہے، مدرسوں کا بھی وہیں سے ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ گواہی ہے ایک دشمن کی۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو مسلمان سمجھیں پوری طرح یا نہ سمجھیں، دنیا والے سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی شہرگ ہے، مسلمانوں کو ایمان یہیں سے ملتا ہے، لہٰذا مدرسوں پر قدغن لگانے کے لیے پوری محنت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بھروسے پر ایک بات پھر کہیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک آدمی اور آیا تھا، وہ بھی امریکہ ہی کا تھا، چونکہ امریکہ والوں کو تو ہر جگہ جانے کا اور دخل دینے کا حق ہوتا ہی ہے، تو وہ اتفاق سے عربی بولنے والا تھا۔ اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے، میرے پاس کوئی سروے رپورٹ نہیں ہے، لیکن لاکھوں ہیں چھوٹے بڑے۔ اس نے کہا کہ ان سارے مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جب مجھے تعداد ہی نہیں معلوم تو خرچ کیا معلوم ہوگا؟ کہنے لگا اچھا دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ میں نے اس وقت جو بجٹ تھا 2001 کی یا 2000 کی بات ہے، میں نے کہا جتنا بجٹ تھا میں نے بتایا، تو اس نے پھر تھوڑا سا سوچا۔ میں نے کہا دارالعلوم کا بجٹ تو سب سے بڑا ہے، لیکن کروڑوں کے بجٹ والے اور بھی مدرسے ہیں، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، کوئی 50,000 کوئی اس کے آس پاس۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا کہ کتنی رقم بنتی ہوگی۔ یہ رقم بنتی ہے کھربوں روپے، جو الگ سے معلوم ہے۔ تو سوچا اور سوچ کے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟
اس کا جواب بہت جلدی دے دیا میں نے، یہ میرے لیے آسان تھا. میں نے کہا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے. تو اس نے یوں دیکھا میری طرف اور کہنے لگا، لفظ تو یاد نہیں رہا اس کا، مفہوم یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا خرچہ عام مسلمان کے چندے سے ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ کی بات ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عشق کا ہے. کس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ مولانا فاروق صاحب کا آدمی یہاں اعلان کرے کہ لاؤ اپنی جیب سے پیسے نکال کے یہاں ڈال دو اور لوگ ڈھیر لگا دیں. اور دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے. مدرسوں کے اندر، ہمارے علاقے میں بعض مدرسوں میں جلسے ہی میں چندے کا رواج ہے، تو کروڑوں کا چندہ جلسے میں ہوتا ہے. کس کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کوئی بات ہے بھلا یہ کہ آدمی نے محنت سے کمایا اور جیب سے نکالا اور ایک مولوی کی جولی میں ڈال دیا؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدرسوں کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیں، اور ان کے سلسلے میں جو ہمارا کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. مدرسہ چلانے والے، اس اسٹیج پر کہنے میں مجھے بالکل تکلف نہیں ہوگا، مولانا کا اسٹیج ہے، مدرسے والے 100% اصول و دیانت پر آ جائیں جتنی جلدی ممکن ہو. معاف کریے گا، صحیح اور صاف بات کہنا ضروری ہے، ورنہ حالات خرابی کی طرف، خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں. پڑھانے والے، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا، پڑھانے والے جتنی جلدی ہو سکے پوری ایمانداری سے پڑھانے کا کام شروع کر دیں. پڑھنے والے بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر محنت شروع کر دیں. اور یہ چندہ دینے والے یہ بھی اخلاص کے ساتھ اور پورے تعاون کے جذبے کے ساتھ اور مدرسوں کو مضبوط کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کریں. کہنے کا مطلب ہے کہ مدرسوں سے تعلق رکھنے والے جتنے طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ایمانداری پر آ جائیں. سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ شدید ضرورت ہے اس زمانے کی. اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، کس کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کہاں انگلی رکھی جا سکتی ہے، کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. یہ علماء کے کرنے کا کام ہے، ہمیں سب کو جلدی سے جلدی کرنا ہے، ورنہ حالات خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں. اور علماء کو اب مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے اندر اس سے کہیں زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ پاور پیدا کرنا پڑے گا. آج دلوں پر محنت کی اتنی اس سے زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے اکابر کے زمانے میں رہی ہوگی. اس لیے کہ اب مسئلہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آسانی کے ساتھ بچوں کا ایمان جا رہا ہے. علماء کے گھروں سے جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، دیندار گھروں سے جا رہا ہے. اور اس کے واقعات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے. یہ ہم سب کے سوچنے کا موقع ہے. اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں ہمارا کردار صاف ہے، ہمیں اپنی بات صاف کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. ہمارا یہاں پر حق ہے اور ہم اپنے دین و ایمان کے ساتھ اور دین کی پوری تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اور ہم اس کے علاوہ کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. ہمیں جینا ہے تو مسلمان بن کر جینا ہے، اور مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے. بھئی یہ ہمارا عہد ہے. ہم اپنی حکومتوں سے بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں اور کچھ چاہیے نہ چاہیے، لیکن ہمیں ہمارا دین سلامت چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنے تمام حقوق کی آزادی چاہیے جو اس ملک کا آئین ہمیں دیتا ہے، اور جس آئین کو بنانے میں ہم نے خود حصہ لیا ہے. اس سے کوئی اگر محروم کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہوگی. یہ مدرسے اسی انداز پر چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ مدرسہ چل رہا ہے. کارگزاریاں آپ کے سامنے ہیں. حضرت مولانا فاروق صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں اپنے مخصوص سادہ انداز میں، اور کچھ چیزیں ویسے عملی طور پر سامنے آئیں. مولانا مفتی صالح الزماں کی کتاب آئی، اللہ ان کی کو ہر طرح سے ترقیات عطا فرمائے اور کام لے، ان کی صلاحیتوں میں برکت دے. اور بھی شاید ایک کتاب وہاں سامنے تھی جو کسی نے دکھائی تھی، اور بھی الحمدللہ یہاں علمی کام ہو رہے ہیں. مگر ایک بات میرے ذہن میں اور آتی ہے جو مولانا نے بھی اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کو کرنے کا ہے، اور دیوبندی میں اس کے مشورے چل رہے ہیں، رابطے میں مولانا گئے تھے.
یہ جو ہمیں کرنا ہے، بچوں کو اسکول کے امتحان دلانے ہیں، بس اب یہ ہماری ڈیوٹی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں تو کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں، ایک مدرس ہوں، دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سے ادنا خادم ہوں، تو کچھ کہنے کی مجھے ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس نزاکت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، حالات کی ضرورت کے مطابق کرنا ہے، مگر علم و فن کی، علوم شریعت کی، علوم نبوت کی میراث مضبوطی کے ساتھ حاصل کر کے، پوری دیانت اور مضبوطی کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والے افراد تیار کرنے پر اپنی توجہ پہلے سے زیادہ رکھنی ضروری ہوگی۔ ایسا نہ ہو جائے کہ خربطہ ہو جائے۔ اس کا علماء کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امتحانات دلائیں اور فلاں کریں، جگہ جگہ ہوگا، یہ کام کرنا پڑے گا، مناسب انداز میں اس کا نظام بھی بنانا ہوگا، مگر ہمارے پاس جو یہ تھوڑی سی تعداد آتی ہے، اس تعداد ہی میں سے ہمیں وہ جوہر تلاش کرنے ہیں جو اس میراث کے حامل بن کر اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کریں اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ہمیں اس کام میں اس نزاکت کو بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا اور اس پر اپنی توجہ پوری رکھنی ہوگی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ باقی اب بات مجھے ختم کرنی چاہیے، 9:30 بجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کاموں میں برکت فرمائے۔ یہاں جو کام ہو رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی تفصیلات ہیں، بنات کا بھی مدرسہ ہے اور اسکول ہے اور فلاں اور تعمیراتی کام سامنے ہیں۔ کئی منصوبوں کا مولانا توحید الرحمان نے اعلان کیا، اس میں جو آپ نے سنا ہے، تو میرے خیال سے اب اس موضوع پر تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دعا بہرحال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں بھی برکت فرمائے اور سارے رفقا کی خدمات میں اور کاموں میں برکت فرمائے، اور یہ خطہ جہاں آ کر آبادی کے اعتبار سے تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی جاننے والا نہ ملتا، لیکن ہندوستان میں ایسے خطے جہاں جا کر اجنبیت قریب کو بھی نہ گزرے، 1-2 ہی خطے ہیں جس میں سے اڑیسہ بھی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ایسی انسیت کا، یعنی سفر کرنے کا جب خیال ہوتا ہے تو راستے میں تو ہو سکتا ہے یہ خیال ہو کہ بھئی جہاز میں آنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، لیکن پہنچنے کے بعد جو محبت والے چہرے ملیں گے اس کا تصور کر کے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کے کاموں میں ہر طرح سے خیر، برکت، عزت، سعادت مقدر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا فرمائیں۔ ایک آدھ کام کسی اور سے لینا چاہیے نا۔ چلیے صاحب، دعا کیجئے اور دعا کیا کیجئے، سمجھ گئے آپ؟ عام طور سے مسلمانوں کو دعا کرنے کی عادت نہیں ہے، کرانے کی عادت ہے۔ مولویوں سے کراتے ہیں، مولانا صاحب مل جائیں گے، اجی دعا کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں پروفیسر، دیکھیے بھول گیا، اسلم صاحب، وہ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ جی خصوصی دعا میں یاد رکھنا، تو میں نے کہا کہ عمومی دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ تو اس نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے تو خود اپنے آپ کو تو دعا میں یاد رکھتا نہیں، میں کیوں میری ڈیوٹی لگا رہا ہے؟ بھئی اپنے آپ خود کرو نا دعا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ اس پہلو سے بھی توجہ کا ہے، ہر پہلو سے توجہ کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ خالی دعا کافی نہیں ہے، خالی دعا کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہمارے سامنے ہے، اپنے حصے کا کام کر کے دعا کرنی ہے، لیکن یہاں تو نہ وہ ہو رہا ہے نہ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں اور خاص طور سے استغفار کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، صدقے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیزیں 2 ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو روپوش ہو چکی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری چیز جو اللہ کے عذاب کو روکتی ہے وہ استغفار ہے۔ تو اس کو مزاج بنائیے، ہر آدمی اللہ سے معافی مانگنے کا مزاج بھی بنائے، دعائیں مانگیں۔ اور وقت تو بہت ہو گیا، پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں، علماء سے خاص طور سے میری درخواست ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا بہت اہتمام کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تمام مخالفانہ
معاملات کے لیے اکسیر ہے، اور اتنی مضبوط دعا شاید ہی کوئی ملے آپ کو، اس لیے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں سے ڈرو، دشمنوں نے تیاری کر لی ہے، فزادہم ایمانا، اس بات سے ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کی جو بات نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرے نہیں اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو حسب، ہمارے اکابر بتاتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے، اور حضرات بھی بتاتے ہیں، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ضرور پڑھیں۔ علماء سے گزارش ہے کہ جس کو جیسا موقع ملے کم سے کم 200 مرتبہ، جن کو موقع ہو 500 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور سارے مسلمانوں کی نیت کر کے، دشمنوں سے حفاظت کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال۔ اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا، انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حتى ترضى ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم الہ جبریل و میکائیل، اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل، عافنا ولا تسلطن علینا احدا من خلقك بشیء لا طاقت لنا به، اللہم عافنا ولا تسلطن علینا احدا من خلقك بشیء لا طاقت لنا به، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم انا نسألك التوفیق لمحابك من الاعمال وصدق التوکل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مدرسے کے جلسے میں جمع ہیں، اے اللہ ہمارے پاس آپ سے معافی مانگنے کے یہ مواقع بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے مجمع میں آپ کے کچھ اچھے بندے، مقبول بندے ضرور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جیسے گناہگار بھی موقع سے فائدہ اے اللہ ان کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، ایسا توبہ کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمتوں کو اپنے سے دور کیا ہے، آپ کی ناراضی مول لی ہے۔ اے اللہ آپ کی ناراضی تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں تباہ کر دے گی۔
اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، مگر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے، آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، آپ کو اپنے کمزور بندوں سے محبت ہے، آپ کو اپنے گناہ گار بندوں سے محبت ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کے گناہ معاف فرما دیجئے، اس پوری امت اللہ اس پوری امت کے گناہ اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ امت بہت کمزور ہے، حالات بہت خراب ہیں، مگر مولا صورتحال ایسی ہے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دے گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے ہیں۔ اے اللہ یہ بات تو بالکل سچی ہے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم ایمان کے علاوہ کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما دیجئے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں اے اللہ سب کو بچا لیجئے اور سب کا ایمان بچا لیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، مگر رب کریم آپ کا عجیب کرم ہے کہ آپ نے ہم جیسوں کو بھی لگا رکھا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، بس آپ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں شکر کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ایک بات اور چاہتے ہیں کہ آپ نے لگایا ہے تو عمر بھر لگائے رکھیے، اپنے دین کے کاموں کے لیے قبولیت دے دیجئے اور مرتے دم تک اسی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کا دین بے نیاز ہے، آپ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے نام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ساری دنیا آپ سے باغی ہو جائے تو آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ساری دنیا آپ کی فرما بردار بن جائے آپ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہیں۔ اے اللہ آپ کو آپ کی بے نیازی کا واسطہ ہم محتاجوں پہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ اے رب کریم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہمارا ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کا، ہماری نسلوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ساری امت کے لوگوں کا ایمان بچا لیجئے۔ اللہ اے اللہ جو ایمان سے دور ہو رہے ہیں ان کو ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اللہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس امت رحم فرما دیجئے، اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، اللہ بے اولادوں کو اچھی اولاد دے دیجئے، جن کی اولاد بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے، اللہ جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو سکون دے دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کے بارے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتیں آسانی سے پوری کر دیجئے، ہماری اچھی تمنائیں پوری کر دیجئے، ہماری تمناؤں کو اپنی رضا کے تابع بنا دیجئے۔ اے اللہ اے رب کریم ایمان اور ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں اور ہمارا قصہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔
آپ کے در سے اگر محروم ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی در ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں ہوگا۔ اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع پر، اس پوری آبادی پر، اس پورے خطے پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہاں بہت سارے علماء اور دین کے خدام اور دین کے طلباء جمع ہیں، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دیجئے، اپنی مدد و توفیق ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری ضرورتیں تو بے شمار ہیں، مگر ہم سے مانگا نہیں جاتا، مانگنے کا ٹک بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کا خیال کریں، مگر اے اللہ آپ نے حوصلہ دے رکھا ہے، آپ نے حکم دے رکھا ہے، اسی امید پر مانگ لیتے ہیں، اسی یقین پر مانگ لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے آپ کرم فرمائیں گے۔ اے اللہ یہ مدرسے اور دین کے جتنے کام ہیں، اے اللہ اکابر دیوبند کے طریق پر جو چلنے والے یہ سارے ادارے ہیں پوری دنیا میں، اے اللہ قیامت تک کے سلسلے کو باقی رکھیے اور امت کو فیضیاب رکھیے۔ اے اللہ اس مدرسے کے کاموں میں قبولیت و مقبولیت عطا فرمائیے اور ہم سب کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی، سبھی حضرات تشریف رکھیں، جنازہ بھی ہے، اگر سب بن سکے بن جائے، جو حضرات باوجود جنازے میں شریک ہو جائے۔ ابھی تک جو آپ کی آمدنی ہے اور بھی آئے گی 1,45,703 روپے آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں اور ایک پاسے بھی۔